بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آئمہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف ماں کو ہی دیکھا تھا۔ باپ تو شاید پیدا ہونے سے 1 مہینہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ میری زندگی دوسری لڑکیوں سے مختلف رہی ہے کیونکہ میں کبھی اسکول نہیں گئی، گھر سے باہر نہیں گئی، کبھی کسی سے بات چیت نہیں کی۔ اماں کا رویہ جو میرے ساتھ ہوتا تھا وہ میں کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ کبھی بہت اچھی ہوتی تو میرے لیے باہر سے کھانے پینے کی چیزیں لے آتی اور کبھی بلا وجہ مجھے مار کر کمرے میں بند کر دیتی۔ یہ سب سہتے 15 سال ہو گئے۔ وہ سارا دن کام پر ہوتی تھی اور شام کو گھر آتی تھی اور یوں میں سارا دن گھر میں بند ہو کر گزار دیتی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ اسکول جاؤں، سہیلیاں بناؤں، مگر اماں منع کر دیتی۔ کچھ عرصے سے میرے ساتھ بہت عجیب معاملہ ہو رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ شام کا کھانا کھاتے ہی میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے۔ کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد ہی میں بے ہوش ہو جاتی۔ اماں کو بتایا تو کہنے لگی کہ یہ سب کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کھایا پیا کر۔ میں نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا، کھانا وقت پر کھانے لگی، فروٹ بھی ایک آدھ اماں سے چوری چوری کھا ہی لیتی، مگر اس کے باوجود کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہونے لگتی میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی اور میں چکرا کر گر جاتی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہ سب میرے ساتھ رات کو ہوتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں حشاش بشاش ہو جاتی تھی، بالکل ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب بہت حیران کن تھا۔ اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دن بدن میرے اندر کافی تبدیلیاں آتی جا رہی تھی، میری جسامت بڑھنے لگی اور میں 15 کے بجائے 17 سال کی لڑکی دکھنے لگی تھی۔ حالانکہ یہ سب بالکل اچانک ہو رہا تھا۔ میں ایک دم اپنی عمر سے بڑی کیسے لگنے لگی تھی؟ میرا رنگ پہلے سے بھی زیادہ گورا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا اچانک سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کو میں نے بھنے ہوئے چنے کھا لیے، جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا، اور میں نے شام کا کھانا نہیں کھایا۔ میں نے اماں کو نہیں بتایا کہ میں نے شام کا کھانا نہیں کھایا، ورنہ بڑی ڈانٹ پڑتی۔ اسی لیے اپنے حصے کے کھانے کو چھت پر پھینکنے کے بعد میں کمرے میں چلی گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی مگر بے ہوش بھی نہ ہوئی۔ میں بہت خوش ہوئی اور بغیر سوچے سمجھے اماں کے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ انہیں سب بتا سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ کھولتی مجھے اندر سے آواز سنائی دی۔ کوئی عورت پوچھ رہی تھی، آئمہ کہاں ہے؟ تو میری ماں کہنے لگی، وہ اپنے کمرے میں اس وقت بے ہوشی کی نیند سو رہی ہے، شام کے کھانے میں اسے دوا جو دی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آنے لگی تو میں چھپ گئی اور اماں اس عورت کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی اور پریشان بھی کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس رات سے پردہ اٹھانے کو میں نے اگلے دن شام کا کھانا نہ کھایا اور اپنی ماں کا پیچھا کیا وہ کہاں جاتی ہے، اور یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ایک کوٹھے پر گئی تھی۔ میری ماں ایک طوائف تھی۔ اس حقیقت سے میری جان نکل گئی تھی۔ وہ کسی سے میرے بارے میں بات کرتے ہوئے اوپر جانے لگی۔ میں بھی ماں کے پیچھے پیچھے گئی تاکہ اس کی باتیں سن سکوں۔ وہ کس کے ساتھ میرے بارے میں بات کر رہی تھی؟ وہ کون تھی کہ بہت جلد آئمہ کو بھی یہاں لے آؤں گی؟ اسے روز دوا کھلا رہی ہوں تاکہ وہ جلدی بڑی ہو جائے۔ بس کچھ عرصہ اور انتظار کرنا ہوگا، پھر اس کے مشہور باپ چودھری پرویز کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک طوائف کو دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ میری تو حالت ہی بری ہو گئی یہ سن کر کہ میری ماں ایک طوائف تھی۔ وہ سارا دن کام کے بہانے کوٹھے پر رہتی تھی، رات کو بھی وہیں چلی جاتی تھی اور مجھے بھی یہیں لانے والی تھی۔ یہ سب سن کر میں وہاں سے بھاگتے ہوئے پولیس اسٹیشن چلی آئی اور انہیں سب کچھ بتا کر کہا کہ مجھے میرے باپ سے ملوا دیں۔
पुलिस वाला अच्छा आदमी था। उसने मेरे बाप का जिक्र सुना हुआ था, इसीलिए उसे फ़ोन मिलाकर बुला लिया और सारी सच्चाई बताई। मेरे बाप ने मुझे गले से लगा लिया और बताया कि उन्हें एक तवाइफ से मोहब्बत हो गई थी, मगर घर वालों ने शादी कहीं और कर दी। इंतकाम में अंधी होकर उसने तुम्हें अगवा कर लिया था। वो औरत तुम्हारी माँ नहीं है। हम तो आज तक तुम्हारा गम मना रहे हैं और तुम्हारी असल माँ तुम्हारे लिए रोती रहती है। पुलिस ने उस तवाइफ को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को मेरी माँ कहती थी, और मुझे मेरे असली माँ बाप के पास भेज दिया जो बहुत अच्छे थे। अब यहाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे वो सारे रिश्ते मिल गए हैं जिनकी मैं आरज़ू करती थी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।